الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورۃ المائدہ 50 نمبر آیت سے یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ایمان والوں کو منع کرتا ہے کہ تم نے ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی جنہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہے، اور یہ اہل کتاب والے اور وہ لوگ جو دین سے پھر چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، ان کا حال بیان فرمایا، اور پھر ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ ایمان والوں کی دوستیاں، محبتیں صرف اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر صرف مومنوں کے ساتھ ان کی دوستیاں اور محبتیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہ اللہ کی جماعت میں داخلہ مل جائے، جو جنتی جماعت ہے اس جماعت میں داخلہ اسی شکل میں ملے گا، اسی وقت ملے گا کہ اس کی دوستی، دلی محبت کسی غیر سے نہ ہو۔ جس نے بھی اللہ کا قانون توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کیا، اس کے ساتھ جس کی دوستی، محبت ثابت نہیں ہوگی، اس کا داخلہ اللہ کی جماعت میں ہوگا۔ بڑا سخت فیصلہ ہے قرآن کے اندر، لیکن اس فیصلے کو ماننا پڑے گا، اس فیصلے پر ڈٹنا پڑے گا۔ تو یہاں اس پہلی آیت میں جو بیان فرمایا، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا جاہلیت کا دین چاہتے ہو؟ جاہلیت کے طور طریقے چاہتے ہو؟ جاہلیت کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ جس کے ساتھ چاہیں دوستی لگا لیں، جس کے ساتھ چاہیں رشتہ داری کر لیں، جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے اسی سے محبت کریں، اسی کے ساتھ رشتوں کا لین دین شروع کر دیں؟ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ اب اسلام آ چکا ہے، اب اسلام کی موجودگی میں اللہ نے سچے احکامات نازل فرما دیے۔ فرمایا مومن جو ہیں، آخرت پر یقین کرنے والے، جن کی دوستی اللہ سے ثابت ہو گئی، آخرت پر یقین کرنے والے، ان کے لیے جو قانون ہے، جو شریعت ہے، جو فیصلے ہیں، وہ وہی فیصلے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ یعنی صرف قرآن و حدیث کے جو معاملات ہیں، قرآن و حدیث میں جو فیصلے ہو چکے ہیں، وہی فیصلے مومن نے ماننے ہیں۔ کون سا مومن؟ جو یقین کرتا ہے آخرت پر۔ مومن کے ایمان کو اس انداز سے اللہ نے یہاں ثابت کیا کہ جس کا آخرت پر یقین ہے، جس مومن کا، اس مومن کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں، رسول سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی نہیں دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، جب تک ان پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو احادیث بھی صحیح احادیث جو ہم تک پہنچی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وحی خفی اور وحی جلی جو فرشتہ لے کر آیا۔ تو مومنوں کے لیے جو فیصلے ہیں، وہی فیصلے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے۔ اب منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے آخرت پر یقین رکھنے والو۔ مومن کون ثابت ہوا؟ جس کا آخرت پر یقین ہے، اور آخرت پر یقین کرنے والے کے سامنے جو فیصلہ ہے وہ صرف اللہ اور رسول کا فیصلہ۔
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ یہ جو دو اہل کتاب کے جو دو گروہ ہیں، کتابی کلواتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کتابیوں کی نشاندہی یہ کی کہ بعضی آیتوں کو مانتے ہیں اور بعضی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور آج کے یہ جو فرقہ پرست ہیں ان کے اندر بھی یہی صفت ہے، ان کا بھی یہی کردار ہے، بعضی آیتوں کو مانتے ہیں، بعضی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تشریح کی قرآن نے؟ بعضی آیات کو مانتے ہیں اور بعضی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل کتاب ہیں، کتاب والے اور مومن ایمان والے، ان کے لیے فرمایا ان کا انداز یہ ہوتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، وہ کتاب کے سارے فیصلے مانتے ہیں، ایک فیصلے سے بھی اختلاف نہیں کرتے، تمام کتابوں کو مانتے ہیں اور کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے ہر فیصلے کو مانتے ہیں، وہ کسی ایک آیت سے بھی اختلاف نہیں کرتے۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست تو ہیں وہ، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہیں منع کیا ہے ان کتابیوں کے ساتھ مت دوستی لگاؤ۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ ان ہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ فیصلہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، یعنی جس ایمان والے کی دوستی کسی ایسے اہل کتاب سے ہوئی، اللہ کے نافرمان سے ہوئی، کسی مشرک کے ساتھ ہوئی، تو وہ ان ہی میں شامل کر دیا جائے گا، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ وہ کہے جی میری دوستی بھی ہے، میرا ایمان بھی ٹھیک ہے، نہیں، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ فیصلہ آ گیا جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ ان ہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس جملے کو ذہن سے نہ نکالنا، ورنہ بہت سارے لوگ دوستیاں لگا کے ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، دوستیاں لگا کے اللہ کا قانون توڑیں گے اور مرتد ہو جائیں گے، پھر بہت سارے معاملات کفر و شرک کے ان کو اپنانے پڑیں گے دوستی کی وجہ سے۔ فرمایا وہ ان ہی میں شامل کر دیا جائے گا، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، کیونکہ ظالم ہے، ظالم کی رہنمائی اللہ نہیں کرتا، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، یہاں ایک اور نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو تیسری پارٹی ہوتی ہے نا، مومن تو دوستیاں پھر ختم کر دیتے ہیں، اور یہ منافق جو ہوتے ہیں دوغلے، دو رخے، دو منہ، فرمایا ان کی دوستیاں ان سے ختم نہیں ہوتی، یہ ان کے ساتھ پکی دوستیاں رکھتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر موقع پر ان کی دوستی ثابت ہوتی ہے، ہر موقع پر ان کی دوستی ثابت ہوتی ہے، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے بھائی آپ نے کیوں دوستی رکھی، اللہ نے منع نہیں کیا، آپ تو ہماری جماعت کے آدمی ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، صلاۃ کا نظام، جمعے کا نظام، عیدیں بھی ہمارے ساتھ، آپ تو ہماری جماعت کے آدمی ہیں، آپ ان سے دوستیاں کیوں رکھتے ہیں؟ تو مالک فرماتا ہے، یہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں زمانے کی گردش سے، حالات جب سخت آئے نا تو ان ہی لوگوں نے ہمیں کام آنا ہے، جماعت والے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، پھر یہی لوگ ہماری سپورٹ کریں گے، رشتوں کے معاملات ہوئے،
پریشانیوں کے معاملات ہوئے، بیماریاں آئیں، تو یہی لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے، یہ خاندان والے، رشتے ناتے والے جن سے آپ روکتے ہیں۔ بھائی اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کیوں دوستیاں رکھ کر اللہ کے نافرمان بننا چاہتے ہو؟ تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو مالک فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے، کامیابی دے، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ اس وقت کے منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے گھسے ہوئے تھے جو دعویٰ ایمان کا کرتے تھے، دوستیاں جو ہیں وہ اہل کتاب کے ساتھ تھیں، اور یہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے۔ کچھ خالص اللہ کی بات پر ڈٹنے والے، رسول کے فرمان پر ڈٹنے والے، اور کچھ دوگلے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بھی اور اپنے شرک اور کفر کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کی دوستیاں، محبتیں، رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں۔ تو مالک نے فرمایا کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، مسلمانوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ واقعی بھائی ایک دین پر ہے لیکن بڑے کھرے لوگ ہیں، بڑے سچے لوگ ہیں، اس لیے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، منافق جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وعدے خلافی نہیں کرتا، منافق وعدے خلافی کرتا ہے، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، مسلمان کا جھگڑا ہو جائے تو گالیاں نہیں دیتا، اور منافق جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، منہ سے بکواس بکتا ہے۔ تو منافق کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو فرمایا یہ اس وقت شرمندہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے گا اور مسلمانوں کا وقار ہوگا، مسلمان تعداد میں بڑھیں گے، تو پھر یہ منافق جو ہیں یہ انتہائی پریشان ہوں گے کہ ہم مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستیاں کر کے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اور مالک نے آگے اس جملے کو بیان فرمایا تاکہ لوگ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت کے منافقین کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت کے ایماندار صحابہ کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس لیے ساری دنیا کے فرقوں کو یہ دعوت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ جتنے فرقے اس وقت دنیا میں بنے ہوئے ہیں، آیات کا رخ اس وقت کے لیے مختص کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں ثابت کرتے۔ جب کہا جاتا ہے بھائی ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، قانون آ گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو اگر کوئی کہے جی یہ ایمانیات کی ساری آیتیں، یہ جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دین سیکھنا سکھانا، دین پر اجرت نہ لینا، اجرت کے بغیر دین کا کام کرنا، یہ تو صرف صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایسے نہیں ہے، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے انسان پیدا اللہ نے کرنے ہیں، تمام انسانیت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اور اس میں اس کتاب کو وہی لوگ لیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو آخرت کا یقین ہے، جنہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کو تو یہ باتیں ساری سمجھ آئیں گی کہ اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ تو ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی معیار رکھا ہی نہیں۔ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ تو صحابہ کی دوستیاں مشرکین کے ساتھ نہیں تھیں، صحابہ کی رشتہ داریاں مشرکین رشتہ داروں کے ساتھ نہیں تھیں۔ جو اس وقت کے منافقین تھے ان کے سارے معاملات مشرکین کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ دیکھو یہ قانون ذہن کے اندر رکھنا، کہیں دوستی رکھ کر، محبت دل میں رکھ کر ایمان سے فارغ نہ ہو جانا۔ یہ بڑی سخت بات قرآن نے بیان کی ہے۔ دلی دوستی صرف اللہ کے ساتھ میرے بھائیوں۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً۔ یہ ولیجہ کا جو لفظ ہے نا، اس نے نشاندہی کر دی کہ دلی دوستی صرف اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اور دلی دوستی صرف مومنوں کے ساتھ۔ اگر دلی دوستی کسی مشرک کے ساتھ ثابت ہو گئی تو میرے بھائیو ایمان ثابت نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی ایمان کے دعوے کرے۔ دلی دوستی اگر کسی کے ساتھ ثابت ہوگی، یہ سورہ توبہ اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ کتنے نمبر آیت بھائی؟ سارے بولے ذرا، سب کو یاد ہو جائے، کیونکہ یہ آیت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا بھائی، دلی دوستی اگر کسی کے ساتھ ثابت ہو گئی، دلی دوستی صرف اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، اور اگر دلی دوستی کسی مشرک کے ساتھ ثابت ہو گئی تو پھر یہ اپنے آپ کو منافق ہی سمجھے، دوسرا تو نہیں فتویٰ لگا سکتا، کیونکہ دل کے راز اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں دلی دوستی ہے کہ نہیں۔ یہ خود اس کا ضمیر، اس کا دل اندر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ تو کیا ہے۔ اس کی دوستی اگر ان کے ساتھ ہے تو یہ سمجھتا ہے بھائی میں تو پھر منافق ہی ہوں، اور اگر دلی دوستی نہیں ہے تو یہ کہتا نہیں جی الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، میرے دل میں کسی مشرک رشتہ دار کی کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیو ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ 16 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کیا توبہ کی۔ اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں اللہ کی آیات۔ میں نے پہلے جو 50 نمبر آیت پڑھی ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو آخرت پر یقین کرتے ہیں ان کے سامنے اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے۔ جو آخرت پر یقین کرتے ہیں ان کے لیے مالک کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ تو اب یہ مالک کا ایک اور فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران اس کی 28 نمبر آیت۔ کتنے نمبر بھائی؟ ہاں، یہ 28 یاد کرنے، یہ یاد کروانے کے لیے ہمارے یہ درس تربیتی پروگرام ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ مولویوں کی طرح ہمارا نہیں ہوتا جلسہ فلاں جناب، بڑے بڑے جلسے اور جلوس، ایسے نہیں۔ ہمارے پروگرام تربیتی پروگرام کیا؟ یعنی ہم تربیت کرتے ہیں، قرآن و حدیث سناتے ہیں، آیتیں یاد کرواتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں یاد کرواتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، تاکہ لوگ تربیت حاصل کر کے جب گھر جائیں تو گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو جا کر دین سکھائیں، اپنی خاندان اور برادری میں اس دعوت کو پہنچائیں۔ تو یہ آیتیں یاد ہوں گی، دماغ میں جائیں گی، کانوں سے ہوتے ہی دماغ میں جائیں گی۔ جب دماغ میں آیت محفوظ ہو گئی پھر آپ کی زبان بولے گی۔ دماغ میں ہے ہی کچھ نہیں، دماغ خالی ہے، کیا دعوت دیں گے؟ ایسے ہی خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے، نہیں جی ہم تو نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ اندر دماغ میں آیت کوئی گئی نہیں، یاد نہیں کی۔ تو میرے بھائیو دماغ میں یہ آیات محفوظ کریں گے، حفظ کریں گے، تو پھر یہ آیات انشاءاللہ زبان سے نکلیں گی، یہ آیات نکلیں گی اگر آپ دماغ کو استعمال کریں گے۔ کیونکہ قرآن تو ورقوں کے اندر ہے، ورقے تو نہیں بولیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن کے ورقے بولیں گے؟ یہ تو نہیں بولتے۔ سارے قرآن ڈھیر لگا دیں، 500 قرآن رکھ دیں، 1000 قرآن رکھ دیں، قرآن کے اندر سے آواز تو نہیں آئے گی۔ قرآن کی آواز نکالنے کے لیے ورقے پر جو قانون لکھا ہوا ہے اس قانون کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی زبان استعمال ہوگی، آپ کی زبان استعمال ہوگی، اور زبان استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے، کانوں سے، آنکھوں سے دل پر بات کو لے کر جانا ہے، دماغ کے اندر محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ بغیر یاد کیے ہوئے آیت یاد نہیں ہوتی، بغیر دیکھے آیت یاد نہیں ہوتی، بغیر سنے آیت یاد نہیں ہوتی۔ سنیں گے، دیکھیں گے تو آیت یاد ہو جائے گی، جب آیت یاد ہو جائے گی تو پھر زبان بولے گی، قرآن کی ترجمانی پھر زبان کرے گی، زبان بولے گی۔ میرے بھائیوں اب یہ آل عمران کی 28 نمبر آپ کے سامنے آئی ہے۔ یا ایھا الذین لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا مت دوستی کرو، مت دوستی کرو، نہیں دوستی کرتے جو ایمان والے ہیں، نہیں دوستی کرتے ان لوگوں سے جو اللہ کی آیات کے انکاری ہے، اللہ کی آیات کے انکاریوں سے دوستی نہیں کرتے، اور فرمایا مت کرو دوستی، روکا لا یتخذ المؤمنون الکافرین،
اولیاء من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے مت دوستی کرو. روکا ہے، سختی سے روکا ہے، مت دوستی کرو اللہ کے نافرمانوں سے، اللہ کے باغیوں سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں سے مت دوستی کرو سوائے مومنوں کے. یہ تو قانون سنایا نا. اب آگے فتویٰ لگ رہا ہے، جو یہاں فتویٰ لگا 51 نمبر آیت میں جو فتویٰ لگایا نا کہ جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ ان ہی میں شامل کر دیا جائے گا. اللہ کا فیصلہ ہے نا. جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ ان ہی میں شامل کر دیا جائے گا. یہاں یہ فتویٰ تھا اللہ کا 50 نمبر آیت کے بعد 51 نمبر آیت میں، اور وہاں آل عمران کی 28 نمبر آیت میں اللہ کا یہ فتویٰ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. جس نے ایسی حرکت کی، کسی اللہ کے باغی نافرمان، قانون کو توڑنے والا، قانون کا انکاری، اس کے ساتھ جس نے محبت کی، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیا کرو گے بھائی؟ اب کوئی کہ جی گنجائش نکالو. وہ گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ فلیس من اللہ فی شیء. شیء کا مطلب ہے اللہ سے قطع تعلقی. یا اللہ سے قطع تعلقی کر لو، یا اللہ کے باغی اور نافرمانوں سے قطع تعلقی کر لو. فیصلہ خود کر لو. یا اللہ کے ساتھ قطع تعلقی ہوئی، پھر رسول کے فیصلے بھی نہیں مانو گے، پھر مومنوں کے ساتھ کیسے محبت کرو گے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے پھر وہ رسول کی بات بھی مانتا ہے، پھر وہ مومنوں سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی وجہ سے، کیونکہ مومنوں سے محبت کے لیے اللہ نے کہا. رسول کی بات ماننے پر اللہ نے پابند کیا کہ میرے رسول کی بات کو مانو. تو جب اللہ کی بات ہی نہیں مانتا تو پھر میرے بھائیو اللہ نے فتویٰ لگا دیا کہ اللہ کے ساتھ اس کی قطع تعلقی ہو گئی. میرے بھائیو قطع تعلقی ہوگی. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. کیا اللہ مہربان ہے، گنجائش کیا نکالی کہ جان بچانے کے لیے تم تقیہ کر سکتے ہو. جان بچانے کے لیے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. ہاں بچ سکتے ہو، جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تقیہ کر سکتے ہو کہ دل میں تو بغض ہے، دل میں دشمنی ہے، دل میں عداوت ہے، ظاہری طور پر کلام بھی کر لیا، ظاہری طور پر ہاتھ بھی ملائے اور ظاہری طور پر گلے بھی مل گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اگر میں بالکل کنارے کش ہو گیا تو پھر جو ہے جان بچانی مشکل ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں صلہ رحمی جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر صلہ رحمی ہے. دین کو نرم کر دینا اور کوئی کہے یہ صلہ رحمی ہے، شرک کرنے والی رسومات اور بدعات والی شادیوں میں شرکت کرے، ان کی غمیوں میں شرکت کرے، اللہ کا قانون توڑے، ان کے ساتھ دلی دوستیاں کرے اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرے اور کہے جی یہ صلہ رحمی ہے. میرے بھائیوں صلہ رحمی یہ ہے کہ ان تک دعوت پہنچاؤ، دعوت پہنچانے کے لیے مسئلہ صاف بیان کرو، لیکن ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، ان کی یہ ضروریات پوری کرو. کس لیے؟ کہ ہم نے یہ دعوتی مشن ان تک پہنچانا ہے. اور اگر دعوت پہنچاتا ہی نہیں ہے، ایسی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، ہر معاملے میں ان کے کام آتا ہے، دعوت نہیں پہنچاتا، یہ پکڑا جائے گا اللہ کے نزدیک کہ یہ دعوت کو چھپا کے زندگی گزار رہا ہے. مالک کے فیصلوں کو اس نے چھپایا ہوا ہے، کیوں نہیں کھولتا؟ بات کھولے گا تو پھر جا کے اس کا ایمان ثابت ہوگا، پھر اس کی دوستی اللہ سے ثابت ہو جائے گی. تو صلہ رحمی بھی ہے میرے بھائیوں. رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں اسلام آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے. لیکن کفر و شرک، بدعت و رسومات، قوم پرستی، فرقہ پرستی، اکابر پرستی، ان سارے معاملات سے الگ ہو جانا ہے. سارے معاملات سے کیا ہونا ہے؟ الگ ہونا ہے. جو دعا قنوت میں پڑھتے ہیں نا ہم، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. وَنَخْلَوْ کیا مانا؟ میں الگ ہو چکا ہوں. وَنَتْرُكُ میں نے چھوڑ دیا ہے. مَن يَفْجُرُكَ یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے. یہ تو ہر روز رات سونے سے پہلے یہ دعا ہے. دوسری دعا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. تو اس کے اندر کیا اقرار کیا کہ میں چھوڑتا ہوں، میں الگ ہوتا ہوں جو تیرے نافرمان ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس نے اللہ کے باغی نافرمان سرکش کا کفر کیا. یہاں تو اللہ کہتا ہے زبان کھول، کفر کر، دوستیاں نہ دبا، کفر کر اس کا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان بعد میں ہے، پہلے ان کا کفر ہے میرے بھائیوں، پہلے انکار ہے. اللہ کو مان، لا الہ میں پہلے تمام الہو کا انکار، الا اللہ میں اکیلے اللہ کا اقرار بعد میں ہے، پہلے تمام الہو کا انکار ہے. فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافر ہوئے وہ لوگ جن کے دوست طاغوت ہیں. دوستی پر فتویٰ وہاں لگا نا، یہاں بھی دوستی پر فتویٰ لگتا ہے. طاغوت کے جو دوست ہیں، طاغوت سے جو دوستیاں رکھتے ہیں، ان کا کفر نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے کافروا، یہ تو کافر ہے، اللہ کی بات مانتے ہی نہیں ہے، دوستیاں رکھتے ہیں. اللہ نے منع کیا، منع ہوتے ہی نہیں ہے، اللہ نے روکا، رکتے ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں رکنا پڑے گا. صلہ رحمی کو الگ رکھیں اور ایمان اور عقیدے کے معاملات کو الگ رکھیں. مالک فرماتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اب مالک فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے اللہ کی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ ڈٹتے ہیں، اللہ کے قانون پہ ڈٹتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہوتی ہے وہ اللہ کا قانون آ گیا. اب سورہ توبہ کی 23 نمبر آیت میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، یہ مالک کے فیصلے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ایک ایسی جماعت دی ہے، ایسی جماعت جو اللہ کی آیات کو، جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے مسئلہ کھول کے بیان کیا، آج 1400 سال کے بعد بھی وہی مسئلہ کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جب قرآن دیکھیں گے، آیات دیکھیں گے، آیات کو چیک کریں گے، آپ کو وہی مسئلہ ملے گا، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں. تو مالک فرماتا ہے 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن کی تشریح قرآن سے، آیت کی تشریح آیت سے، ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے، اور پھر قرآن کی تشریح احادیث سے. حدیث بھی قرآن کی تشریح کرتی ہے. تو میرے بھائیو ذرا غور کریں، وہ 28 نمبر کا فیصلہ یاد رکھیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ قطع تعلقی ہے، جو کسی نافرمان باغی کافر سے دوستی رکھے گا میرے ساتھ قطع تعلقی ہے. اب یہاں بڑا سوچنا پڑے گا کہ اگر اللہ ہی سے قطع تعلقی ہوگی، اللہ وہ جنت کی بادشاہی دے گا، جنت کی بادشاہی الاٹ کرے گا ان لوگوں کو جن کے ساتھ اللہ نے قطع تعلقی کر دی ہے. اللہ کی قطع تعلقی ہو گئی. فرمایا جان بچانے کے لیے تھوڑا سا تعلق رکھ سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اگلے جملے میں پھر ڈرایا کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، ڈراتا ہے کہ اجازت دی ہے جان بچانے تک، اجازت ملی ہے جان بچانے کے لیے، اور تم نے دلی دوستیاں رکھنی شروع کر دی. اللہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کی گہرائی میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. یہ نہیں، یہ دوستی تم نے یہ جو ملاقات کی ہے نا، تو یہ کس وجہ سے محبت بڑھانے کے لیے کی ہے یا دین کی دعوت پہنچانے کے لیے؟ یہ جو ہدیہ تحفہ دیا ہے، یہ جو کپڑے دیے ہیں، یہ جو اس کی مدد کی ہے، یہ دعوت پہنچانے کے لیے کی ہے یا دنیا کے اندر رشتہ داری نبھانے کے لیے، دوستی نبھانے کے لیے؟ تو میرے بھائیو مدد کریں، لیکن دعوت کو سامنے رکھیں کہ مدد کرنے کے بعد میں پوری دعوت اس کو پہنچاؤں گا تاکہ میری دعوت میں یہ رکاوٹ نہ ڈالے. اس لیے فرمایا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اللہ سے ڈر جاؤ، دلی تعلق کہیں ثابت نہ ہو جائے. اب آئیے جناب سورہ توبہ کی 23 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیتیں میرے بھائیو بڑی سخت آیتیں ہیں. یہ سخت اس لیے تو یہ سارے فرقے ان آیتوں سے بھاگتے ہیں، سارے فرقوں کے مولوی ان آیتوں سے بھاگتے ہیں، سارے فرقوں کے مفتی ان آیتوں سے بھاگتے ہیں، سارے فرقوں کے شیخ الحدیث ان آیتوں سے بھاگتے ہیں. عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، ٹکر لینی پڑتی ہے، خاندان کو ناراض کرنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کو دشمن بنانا پڑتا ہے. انبیاء کی یہی تو دعوت ہے، انبیاء کی یہی دعوت ہے. میرے بھائیو انبیاء کی دعوت سورۃ النحل 36 نمبر آیت کا حوالہ یاد رکھنا. اس آیت کے ساتھ
36 نمبر آیت کا حوالہ یاد رکھنا. کتنے نمبر آیت؟ 36. سارے یاد کرنا میں، کیونکہ آپ نے جا کر یہ اپنے بچوں کو آیتیں سکھانی ہیں، اپنی گھر والی بچیوں کو بھی آیتیں سکھانی ہیں کہ ان کا ایمان ثابت ہو جائے. ثابت ہوگا تو میرے بھائیوں وہ جنت میں جائیں گی، وہ بچیاں اور بچے اور وہ بیویاں. اور اگر آپ نے یہ آیتیں نہ سکھائیں، ان کی دوستیاں، ان کی محبتیں غمیوں میں جا رہی ہیں، خوشیوں میں جا رہی ہیں، اور کل آپ کہہ دیں جی مومنہ ہے، جی یہ ایمان والی ہے، یہ مومنہ تھی. بھائی اس کی دوستی جب ان کے ساتھ تھی تو سچی گواہی دو. کیسے مومنہ ثابت ہوئی ہے؟ مومنہ ثابت ہونے کے لیے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر اس کا ایمان ثابت ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم. کتنی سادہ بات ہے، کوئی مشکل بات ہے؟ اے ایمان والو، مت پکڑو اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو. اتنی موٹی سی بات جو 80 سال کے بوڑھے کو بھی سمجھ آ جائے، 90 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کی بوڑھیا ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے بھائی باپ کا نام لیا اللہ نے، اور ماں کا نام لیا ہے، اور بھائی کا نام لیا ہے، بہن کا نام لیا ہے. مت پکڑو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو. کیا نہ پکڑو؟ اولیاء، دوست، ان کے ساتھ مت دوستی رکھو. کس حالت میں؟ شرط لگائی. شرط یہ لگائی ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ کفر کو پسند کرے، ایمان کو پسند نہیں کرتے، اور تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو. اگر وہ کفر کو پسند کریں مت دوستی کرو، ایمان کو پسند نہیں کرتے مت محبت کرو ان سے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، ایمان والوں کو کہا گیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جو تم میں سے ان سے محبت کریں گے، دوستی کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس ایسے لوگوں کو مشرکوں میں، ظالموں میں شامل کر دیا جائے گا. ظالمون کی تشریح سورہ لقمان نے بتلائی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو بھی، ایسے ایمان والوں کو ظالموں میں شامل کر دیا جائے گا. عرش سے قانون آیا نا، اس لیے تو کہا وہ 72 فرقے جہنم کی آگ میں جائیں گے، ایک جماعت حق پر ہوگی، وہ جنت میں جائے گی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ جماعت بھی نہ ملے پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر فاعتزل تلک الفرقہ کلھا، پھر تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، کیونکہ سب فرقے دوستیاں کرنے والے، محبتیں کرنے والے، شرک والوں کے ساتھ اتحاد کرنے والے، شرک والوں کی دل میں محبت رکھنے والے، شرک والوں کی دل میں محبت رکھنے والے. فرمایا تم میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس ایسے لوگوں کو ظالموں میں شامل کر دیا جائے گا. اللہ کا فیصلہ آ گیا میرے بھائیوں. تو یہ منافقین کی علامت بتلائی کہ منافقین یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، منافقین ایسے کام کرتے ہیں. آگے 24 نمبر، یہ تھی 23 نمبر، 24 نمبر. کتنے نمبر بھائی؟ 24. یہ بھی یاد رکھنی ہے، اس کے ساتھ جوڑیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سارا مضمون آپ کے سامنے آئے گا. پھر کو قسمت والا، مقدر والا ان آیتوں کو یاد کرنے کے بعد، ان آیات پہ ڈٹ جانے کے بعد پھر اس کا ایمان اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے گا. اور اگر نہ یاد کرے، نہ ڈٹے، نہ قانون کو قانون سمجھے، انہ لقول فصل، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے ہیں اللہ کے. وما ہوا بالحظ، یہ فضول باتیں نہیں ہیں آپ نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. جی اپنی مرضی کریں گے. قانون تو ہے قرآن میں، سارے فرقے نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، برادری نہیں مانتی، ہم بھی نہیں مانتے. تو میرے بھائیو یہ فیصلے ہیں اللہ کے، ان فیصلوں کو ماننا پڑے گا. اور میں قل ان کان 8 رشتے بتلائے، 8 رشتے. 2 رشتوں کا پیچھے ذکر ہوا، ماں باپ اور بہن بھائی. اگلی آیت میں 24 نمبر آیت میں 8 رشتے بتلائے ہیں. اگر ان 8 رشتوں کی وجہ سے تم نے دین کا کام چھوڑ دیا، اسلام کے قانون توڑ دیے، اسلام کو تقویت نہ پہنچائی، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جو نکل کر اللہ کے دین کو پھیلانا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، ان 8 رشتوں نے روک لیا، 8 رشتوں نے تمہیں دین کا کام نہیں کرنے دیا، تو فرمایا پھر عذاب کا انتظار کرو، عذاب کا انتظار کرو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم
وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. آخری 3 جملوں میں فیصلہ سنایا. ماں باپ بہن بھائی بیویاں بچے اور جو ہے خاندان کے لوگ، 5 خونی رشتے، 3 کاروباری رشتے، مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، مال جو تم کماتے ہو، تجارت جس کے مندہ ہونے سے ڈرتے ہو. اگر ان ساری چیزوں نے رکاوٹ ڈال دی اللہ کے معاملات میں، رسول کے معاملات میں، اور اللہ کے دین کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے اور دین کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، اگر ان 8 رشتوں نے ان ذمہ داریوں سے دور کر دیا، اسلام نے جو بوجھ ڈالا ہے اس بوجھ کو تم نے اتار کے پھینک دیا، دعوت کو سیکھنا، دعوت کو سکھانا، دنیا والوں تک بات کو پہنچانا، اگر یہ 8 رشتوں نے رکاوٹ ڈالی اور تم رک گئے، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، فَتَرَبَّصُوا، بڑا سخت جملہ ہے، انتظار کرو، ٹھہرے رہو، انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا، ان کے کانوں کے اندر بات نہیں جاتی. اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی نفس کی بات کو مانتا ہے نا، کہتا ہے جی یہ ساری آیتیں میرے نفس کے خلاف ہیں، یہ ساری آیتیں میرے ضمیر کے خلاف ہیں، میرا دل نہیں چاہتا، میرا ضمیر نہیں مانتا، ان آیتوں پر کیسے چلوں، یہ تو بڑا سخت قانون ہے. اللہ فرماتا اچھا بتلا دو اس کو، یہ ایک ایسا مشرک اللہ نے پکڑوایا جس نے نفس کو الہ بنا کر اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیا. بظاہر تو مومن بنا ہوا ہے، اندر سے مشرک ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفس کو الہ بنا لیا؟ نفس کی بات کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، نفس کے فیصلے کو مانتا ہے، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نفس کی بات کو اہمیت دیتا ہے. اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو کہا نا اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے گمراہ کر دیا. اضل، گمراہ ہو گیا، علی علم، علم کے باوجود عالم تھا، مفتی تھا، سب کچھ جانتا تھا، گرامر بھی جانتا تھا، منطق بھی جانتا تھا، آیات کو بھی جانتا تھا، آیت پر عمل نہیں کر سکا، آیت پہ ڈٹ نہیں سکا. قرآن کے اندر جو آیات تھی ان آیات کو زبان سے بیان کرنا تھا، یہ بیان ہی نہیں کرتا. کہتا بیان کیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بیان کیا تو یہ خاندان ناراض ہو جائے گا، اللہ کی بات کو کھولا تو یہ سارے رشتے ناتے والے میرے مخالف ہو جائیں گے. بات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے علماء کی طرح آیتوں کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا. درمیان میں کیا چیزیں رکاوٹ آ گئیں کہ جی کاروبار، مکان، بیوی بچے، خاندان، برادری، یہ چیزیں رکاوٹ آ گئی، اللہ کی آیات کو چھپا لیا. تو اللہ فرماتا ہے یہ آیات کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے. پہلے پارے کی آخری آیت، پہلے پارے کی آخری آیت، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کیا سخت فیصلہ اللہ نے سنا دیا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو چھپائے، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے فیصلوں کو چھپائے. چھپا رہا اللہ کی آیتوں کو کہ ناراضگیاں پیدا ہوں گی، جی یہ سخت آیتیں نہ پیش کیا کرو، یہ فیصلے پیش کرو گے نا ایک بھی نہیں رہے گا. بھائی فیصلے تو پیش کرنے پڑیں گے، صلہ رحمی کو الگ رکھنا، آیات کے ساتھ صلہ رحمی کو مت جوڑو، دلی دوستی کے ساتھ صلہ رحمی کو مت جوڑو. رشتہ داریاں نبھانے کے لیے دل کے اندر دوستیاں پیدا کر کے صلہ رحمی کا نام لو. تو میرے بھائیو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو چھپائے، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو میرے بھائیو یہ آیات کیا کہتی ہیں؟ ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، مرتد والی آیت آ گئی ہے،
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. یہ اس پارٹی کا ذکر ہے جو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. لیکن یہ سارے معاملات جو بیان ہوئے ہیں میرے بھائیو، یہاں ہر معاملے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کو کہا یہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ تو دلوں پر ہوتی ہے نا. اس کا دل کس طرح مائل ہے؟ دل میں واقعی اللہ کی بات ہے، اللہ کی بڑائی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر دل میں اللہ کے باغی اور نافرمانوں کی محبت آ گئی، دوستیاں بڑھانی شروع کر دی اور اللہ کے فیصلوں کو چھپانا شروع کر دیا، فرمایا اس کو بتلا دو. یہ کہتے ہیں ایمان والے کہتے ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایمان والوں نے تانا دیا وہ یہ ایمان والے وہ یہ تو بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے. یہ کیا کیا اس نے؟ 10 سال جماعت میں رہنے کے بعد، 20 سال جماعت میں رہنے کے بعد جماعت سے نکل گیا. کیا ہوا بھائی؟ کہتا میں نے رشتہ مشرق کو دینا ہے، میں نے بیٹی کا رشتہ مشرق کو دینا ہے، رشتے مشرقوں کو دے رہا ہے. ابھی تک اللہ کی آیتیں اس پر اثر ہی نہیں کرتی. اللہ فرماتا ہے باوجود علم کے گمراہ ہو گیا. حالانکہ یہ آیات سنتے سنتے 10 سال ہو گئے کہ شرک کرنے والوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی. 20 سال ہو گئے آیا تھا جماعت میں تو پتہ چلا یہ آیتیں سنتے سنتے بچی پیدا ہوئی 20 سال کی عمر میں، اب مشرک کے حوالے کر رہا ہے. اب آرام سے کہتا ہے مجھے تو اس آیت کا پتہ ہی نہیں تھا. بھئی یہ آیتیں تو ہر جمعے میں ہر ہمارا ساتھی بیان کرتے کرتے تھک چکے ہیں. ساتھی یہ آیتیں بیان کر کر کے پتہ چلا 20 سال کے بعد اللہ کے قانون کو توڑ گیا، پھر گیا اللہ کے قانون سے اور پھر قسمیں کھایا ہے. ساتھی پھر ایمان والے حیران ہوتے ہیں یار یہ تو بڑا پکا لگ رہا تھا، اس کو کیا ہوا؟ یہاں وہی قسمیں کھانے کا. ایمان والے کہتے ہیں اور یہ تو قسمیں کھا کے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت ایمان والوں کی گفتگو قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے. دیکھو ایمان والوں نے بھی ان کو تانا دیا کہ یار 20 سال بھی اس کو دعوت سمجھ نہیں آئی، 20 سال کے بعد جمہوریت میں حصہ لیتا ہے، 20 سال کے بعد کسی دوسری جماعت کی تلاش میں ہے. کیا ہوا؟ 20 سال گزر گئے. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ سے سوال کیا جائے یہ آیتیں کتنے ساتھیوں کو یاد ہیں؟ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی ہیں یہ کتنے ساتھیوں نے یاد کی ہیں؟ اگر یاد نہیں کرو گے آپ کی زبان یہ آیتیں بیان نہیں کرے گی. وہ قرآن تو نہیں بولے گا. قرآن کو بولنے کے لیے وہ اللہ کی جماعت جس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، سارے چمٹو. ایک امیر کو نہ دیکھو، ایک امیر چمٹے وہ بیان کرے، باقی سارے جو ہے آیتوں کو جانتے ہی کچھ نہیں. پھر جب آیات کو نہیں جانتے میرے بھائیوں کو 20 سال کے بعد خلاف ورزی کرے گا آیات کی، کوئی 25 سال کے بعد آیات کی خلاف ورزی کرے گا، کوئی 30 سال کے بعد آیات کی خلاف ورزی کرے گا. کیا ہوگا؟ دین سے پھر گیا، دین سے پلٹ گیا. کیا فائدہ ہوا؟ اتنا عرصہ جماعت میں رہنے کے بعد بھی قرآن کی روح کو نہیں لے سکا، قرآن کی دعوت کو نہیں لے سکا، اللہ کے فیصلوں کو نہیں لے سکا. کیا ہو گیا؟ شرک کر بیٹھا، نفس کو الہ بنا بیٹھا. تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. بیماری بھی اللہ نے بتلائی. یہ پھر گیا جماعت سے، ایمان سے پھر گیا، اللہ کی آیات سے پھر گیا. کیا ہوا؟ نفس کی بات کو جب ترجیح دی اللہ کی بات کے اوپر، نفس کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے پر ترجیح دی تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کانوں پر بھی مہر لگ گئی، ٹھپا لگ گیا. اب کوئی آیت اندر نہیں جائے گی، کوئی آیت اندر نہیں جائے گی. وَقَلْبِهِ، دل بھی بند کر دیا، دل پر بھی کوئی آیت نہیں اترے گی. جتنا مرضی قرآن سناؤ، جتنی مرضی آیتیں سناؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے. دیکھو بھائی فلاں آیت، فلاں آیت، فلاں قانون، پردہ پڑا ہوا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے اس آیات بھی نظر نہیں آتی. یہ سارے علامے اور مفتیوں کا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ آیتیں جانتے نہیں ہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایک جماعت کی نشاندہی نہیں ہے؟ سب کچھ پتہ ہے ان کو. اللہ فرماتا ہے یہ دین اسلام کو اس طرح جانتے ہیں، پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے.
لیکتمون الحق وہم یعلمون، چھپاتے ہیں حق کو اور جانتے ہیں حق کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی جانتا بھی ہے نا، حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اگر اس نے پھر بھی عمل نہیں کیا، اس پر ڈٹ نہیں سکا، تو اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے، آنکھوں پر جو ہے پردے ڈال دیتا ہے، کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ اللہ اس کو بہرا قرار دے، بہرا، کان ہے، بہرا ہے، سنتا ہی نہیں اللہ کی آیتیں۔ او تہدی العمیہ، کیوں بھائی توجہ ہے نا، توجہ کریں ذرا، آیات کو ذہن نشین کر لیں، کہیں یہ آیت ہم پہ نہ فٹ ہو جائے۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے عمل نہ کیا یہ آیت ہم پہ فٹ ہوگی، ہاں اگر عمل کر کے ہم نکل گئے تو آیت سے بچ جائیں گے، اللہ کے فتوے سے بچ جائیں گے۔ افانت تسمع الصم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ او تہدی العمیہ، کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ ومن کان فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کھلی گمراہی میں، اسلام کو اسلام سمجھتے ہی نہیں، قانون کو سمجھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، جب قانون کو قانون نہیں سمجھو گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اللہ کی کتاب پر غور کریں میرے بھائیو، سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیت اس کی پھر تشریح کرتی ہے۔ سورہ مجادلہ کی کتنے نمبر بھائی؟ یہ 22 نمبر۔ میرے بھائیو، اگر یہ آیتیں بھی آپ نے یاد نہیں کی، آپ نے اسلام کی پھر کیا قدر کی ہے؟ یہ آیتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ جماعت میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آ گیا، یہ آیات سننے کی توفیق بھی دے دی، پھر بھی آپ ان آیتوں کو اپنی زبان سے بیان نہیں کرتے، نہیں یاد کرتے، آپ کا دماغ ان آیتوں سے خالی ہے، کس طرح اسلام پہ ڈٹیں گے؟ پھر کس طرح اسلام کی ترجمانی کریں گے؟ کفر و شرک باطل کو کیسے مٹائیں گے جب آپ کی زبان کھلتی نہیں؟ یہ زبان کھولنی پڑے گی، کھولنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہی نہیں ہیں، دوستیاں کرتے نہیں۔ کس سے؟ یوادون من حاد اللہ، دو جملے، دوستی نہیں کرتے جس نے اللہ کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی، اللہ کے فیصلے کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، رسول کے فیصلے کی مخالفت، رسول کی مخالفت، یہ ان سے دوستی ہی نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چار رشتے، چاہے ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کا خاندان ہو۔ ماں باپ کے لیے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ ماں اور باپ شرک پر مجبور کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات، دونوں کی بات، دونوں کا فیصلہ نہیں ماننا، اللہ کا فیصلہ ماننا ہے، تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا ہاں فی الدنیا معروفاً، دنیا میں ان کے ساتھ گزارا ضرور کرو، چاہے وہ جس مذہب پر ہوں، ان کی خدمت کرو، ان کو کپڑے دو، ان کی رہائش کا انتظام کرو، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اونچی بھی مت بولو، لیکن بات کس کی مانو؟ پیچھے کس کے چلو؟ کس کو رہنما بناؤ؟ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف بلائے، جس کا رجوع میری طرف ہے، جس کا رخ میری طرف ہے، جو میری کتاب کی طرف بلائے، اس کے پیچھے چلو۔ یہ پیچھے چلنے کا بھی اللہ نے کہا نا، یعنی ایسا امیر پکڑو، ایسی جماعت پکڑو جو قرآن کی طرف پھیرے، جو قرآن کی طرف رخ کرے تمہارا۔ تو یہاں فرمایا اس کے اندر چار رشتے بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ چار رشتے شرک کرنے والوں کو چھوڑنے کے بعد ایمان لکھا ہے۔ قانون دیکھیں، قانون میں غور کریں، فرمایا اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خاص غیب سے اللہ نے مدد کی۔ کیا مدد کی؟ آیات سے سپورٹ کی، آیتیں پڑھتا چلا گیا، دل مضبوط ہوتا چلا گیا، آیات یاد کرتا چلا گیا، اللہ کی بات پر یقین ہوتا چلا گیا۔ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ یہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گئے۔ بڑا سخت فیصلہ تھا، کتنے قریبی رشتوں سے الگ ہونے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ یہ سخت فیصلہ بھی مان گیا۔ یہ سخت فیصلہ ماننے کے بعد کہا، کیا کہا؟
اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ کیا ہیں یہ بھائی؟ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ کتنے نمبر آئے تھے یہ؟ تھوڑے سے بولیں، سارے نہیں بولے۔ ہاں یہ یاد کرو گے تو یاد ہوگی نا، بچوں کو کیسے یاد کرواؤ گے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کے بچوں نے یہ آیتیں یاد کی ہیں، 20 سال کا بیٹا، 18 سال کا بیٹا، 25 سال کا بیٹا، کیا یہ آیتیں یاد کروائی ہیں؟ تو آپ کی نہل ہی ہوگی نا، آپ بیٹوں کو کچھ نہیں یاد کروا رہے۔ سنتے سنتے آپ کو 20 سال ہو گئے، بیٹوں کو ایک آیت یاد نہیں کروائی۔ کیا آپ بیٹوں پر ظلم نہیں کرتے؟ بیٹوں پر رحم کریں، درس کھائیں، ان کو آیات سکھائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اسلام سے پھر نہ جائے، آیات کا انکار نہ کر دیں، تائیدی مسلمان نہ بنائیں، پکے مسلمان بنائیں۔ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن رکھو، کان کھول کے سنو، یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ آخری جملے میں کیا کہا؟ کان کھول کے سنو۔ کیا سنو؟ کیا کان کھول کے کون سی بات سنیں؟ فرمایا یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہ کی جماعت میں جن کا داخلہ ہو گیا، جو داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا، یہ جنتی ہیں۔ پوری دنیا کو جو ہے اللہ نے معلوم کر دیا، اس جنت سے صرف اللہ کی جماعت کے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا ہاں جو نہیں اس اصول کو نہیں ماننا چاہتا، آیت آ گئی 54 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ المائدہ 54 نمبر آیت۔ ہاں بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، میں آیت مکمل کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم میں سے کوئی پھر جائے۔ کیوں پھرا؟ آیات پہ جب غور نہیں کرو گے تو پھر جاؤ گے نا، آیات پہ غور کرو گے، آزمائش آئے گی، آزمائش میں جو پاس ہو گیا جنتی، جو فیل ہو گیا گیا، کفار اور مشرکین کے ساتھ منافقین کی لسٹ میں نام آ جائے گا۔ یحبهم ویحبونہ، فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو، دعوت دیتے رہو، اور ساتھی اللہ آپ کو دے گا، اور ساتھی ملیں گے، ان کی پرواہ مت کرو۔ 10 جائیں گے 50 آئیں گے، 20 جائیں گے 200 آدمی آئے گا، ان کی پرواہ نہ کرو، اور لوگ اللہ دے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ یحبهم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ مومن، یہ ذرا اپنے اندر صفت لائے نا، مومنوں کے لیے بڑی نرمی اور کافروں کے لیے بڑی سختی۔ میرے بھائیوں، آگے قرآن نے کیا کہا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بس اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل کا فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور وسیع علم والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ۔ کون سے مومن؟ نماز صلات قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے، اور جس کی دوستی اللہ اور رسول کے ساتھ ثابت ہو گئی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس کی دوستی اللہ سے ثابت ہو گئی، رسول سے ثابت ہو گئی، مومنوں سے ثابت ہو گئی۔ یہاں مومنوں پہ آ کے اب بریک لگ جاتی ہے، اور مومنوں سے بھی دوستی ثابت ہوگی، مومنوں سے بھی دوستی ثابت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ ذرا غور کیا کرو میرے بھائیو، اس جملے کو سامنے رکھو۔ اور مومنوں سے دوستی ثابت ہونے کے بعد اللہ کی جماعت میں داخلہ ملے گا۔ ہم الغالبون، فرمایا یہی غالب رہیں گے۔ دلائل کی بنیاد پر ایک مومن پورے شہر پر غالب ہے، ایک مومن پورے ملک پر غالب ہے، ایک مومن پوری دنیا پہ غالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تم غالب رہو گے۔ دلائل اللہ کی طرف سے، دلائل رسول کی طرف سے۔ جس کے پاس دلیلیں اللہ کی ہوں، دلیلیں رسول کی ہوں، حدیث ہو، قرآن ہو، اسے دنیا کی کون سی طاقت ہرا سکتی ہے؟ تو یہ اپنی غلطی ہے نا، اگر کانوں سے آپ قرآن نہ سنیں، حدیث نہ سنیں، زبان سے بیان نہ کریں، دماغ میں نہ لے کے جائیں، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے بھائیو، یہ مجادلہ کی 22 نمبر اور ممتحنہ کی 4 نمبر، وقت نہیں کہ 4 نمبر آپ کے سامنے بیان کرتا۔ سورہ ممتحنہ کی کتنے نمبر آئے؟ 4 نمبر اور 6 نمبر۔
4 نمبر اور ہاں یہ یاد کرنی ہے میرے بھائیو، یاد کریں گے انشاءاللہ. اپنے گھر والے بچوں کو بیویوں کو یاد کروائیں. اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والی ہو جائیں، یہ آیتیں یاد کروائیں تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کہیں دین چھوڑ نہ جائیں. دیکھا گیا ہے جہاں والدین نے اولاد کو آیتیں یاد نہیں کروائیں، والد کے فوت ہوتے ہی سارے لوگ اسلام کے دشمن، اس دین کے دشمن، سنت کے دشمن، مخالفین کی گود میں جا بیٹھتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ان سے کرتے ہیں. اور سورہ البقرہ کی 221 نمبر آیت بھی یاد کرنا، جس کے اندر رشتوں پر اللہ نے پابندی لگائی. کس پر پابندی لگائی؟ رشتوں پر پابندی لگائی. کس آیت کے اندر ہے؟ 221 نمبر آیت. تو میرے بھائیو، دوستیاں جب ہوتی ہیں تو رشتے بھی ہوتے ہیں. دوستی ختم، رشتے بھی ختم. کیوں بھائی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور کسی نے دشمن کو رشتہ دیا ہے اور دشمن سے رشتہ لیا ہے؟ نہیں لیتا. کیوں رشتے کرتے ہیں؟ یہ جو دوگلے ہوتے ہیں نا، دوگلے جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ رشتے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے اور نہ ہی رکتے ہیں. اگر کوئی روکے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کہتے جی فلاں نے ایسے کیا، اس کو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اور فلاں اگر کفر کرتا ہے تم بھی کفر کرو گے. میرے بھائیو، اللہ کے فیصلوں کو فیصلہ مانو، اللہ کے قانون کو قانون مانو. قانون مانو گے انشاءاللہ اس دہتی ہوئی آگ سے، وہ قید خانہ جو اللہ نے تیار کیا ہے اللہ نے باغیوں کے لیے، اس سے بچ جاؤ گے. کہ ہمدردی ہے کہ نہیں؟ اس قید خانے سے بچانے کے لیے یہ آیتیں آپ کے سامنے کھولی جاتی ہیں. اور اس مہمان خانے میں تمہارا داخلہ ہو جائے، اس مہمان خانے میں جو اللہ نے سجا کے رکھا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.